آپ کی خدمت میں آج میں اسم اعظم کا عمل پیش کر رہا ہوں۔ اسم اعظم پڑھنے والا کتنا خوش نصیب ہے، اسم اعظم سے کتنی مشکلات کم ہوتی ہیں، اسم اعظم پڑھنے والے کا ظاہر کس قدر پاک ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، اور باطن کس طرح اس کا پاک ہوتا ہے۔ اسم اعظم پڑھنے والے کے دل کی میل کس قدر ختم ہوتی ہے۔ جیسے لوہے کے اوپر زنگ لگتا ہے تو اس کو ریگ مال کے استعمال سے اس زنگ کو ختم کیا جاتا ہے۔ اسم اعظم کی ایسی بے انتہا برکتیں ہیں، جب اسم اعظم کا ورد کرنے والا اسم اعظم کا ذاکر جب ذکر اسٹارٹ کرتا ہے تو اس کا دل اگر اس کے اوپر گناہوں کی وجہ سے زنگ آلود ہو چکا ہوتا ہے تو اسم اعظم کی برکت سے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ اس قدر پاک ہوتا ہے جیسے آئینہ صاف ہوتا ہے کہ چہرہ بالکل واضح آئینے کے اندر نظر آتا ہے۔ ناظرین محترم، اسم اعظم کے آپ کو بڑے بڑے لوگوں نے عمل دیے ہوں گے، لیکن میں آپ کو اسم اعظم کے 2 طریقے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس میں پہلا طریقہ حاضرات کا ہوگا، دوسرا طریقہ اس کی زکوٰۃ کا ہوگا۔ کئی لوگوں نے اس کے اوپر بحث مباحثہ بھی کی، صرف بحث اسم اعظم کی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ عقل مند انسان جو ہوتا ہے وہ بحث کے اندر نہیں پڑتا، اصل حقیقت کو دیکھتا ہے کہ اس کے اندر تاثیر کتنی ہے، اس کے اندر طاقت کتنی ہے، اس کے اندر برکات کتنی ہے، اس سے فائدہ کیا حاصل ہو رہا ہے، اور اس سے فائدہ حاصل کر کے کس قدر ہم اس سے برکات سمیٹ رہے ہیں۔ بحث مباحثے کے اندر تضاد ہے، اتفاق کے اندر برکتیں ہیں، اور گردن جھکا کر جو اپنے آپ کو طالب علم تصور کرتا ہے پوری زندگی وہ بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والے، امن والے، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، عمل کی جانے بڑھتے ہیں۔ اسم اعظم اللہ، یا لفظ پڑھتے ہیں یا اللہ۔ اس علماء نے اس کے اوپر کئی اپنے معمولات بیان فرمائے۔ امام غزالی فرماتے ہیں جو یا اللہ ایک مرتبہ پڑھتا ہے 80 قرآن پاک ختم کرنے کے برابر اللہ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو یا اللہ ایک مرتبہ پڑھتا ہے، اس کی مثال ایک دے دیتا ہوں، ایک غیر مسلم ایک نان مسلم اگر کسی بت کے سامنے یا صنم صنم کہنے والا ساری رات گزر گئی، آگے سے آواز نہیں آئی، اگر اس کی زبان سے غلطی سے نکل جائے یا صمد، غیب سے آواز آ جاتی ہے میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے، جب غیب سے آواز آئی تو اس نے کیا کیا، یا صمد، حالانکہ دیدہ دانستہ پر نہیں کیا، لیکن انجانے کے اندر غلطی سے اس کی زبان سے یا صنم کی بجائے یا صمد کے لفظ آ گئے، تو آواز آئی غیب سے، قدرت سے آواز آئی، بندے مانگ کیا مانگتا ہے۔ وہ کھڑا ہو کر اس نے ٹھوکر لگائی اپنے پاؤں سے، جس صنم کو وہ پکار رہا تھا، اس بت کی بت پرستی کر رہا تھا، کہنے لگا حقیقی رب کوئی اور ہے، تو نہیں ہے۔ اس قدر یقین پختہ ہو تو پھر انسان کامیاب ہوتا ہے۔ یا صمد اگر غلطی سے کہے تو غیب سے آواز آ جائے، اگر انسان یا اللہ دل سے اور دیدہ دانستہ طور پر رب کو پکارے تو ایک آواز آئے گی نہیں، 2 آوازیں آئے گی نہیں، 3 آوازیں آئے گی نہیں، کئی آوازیں آئے گی میرے رب کی طرف سے۔ اے میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے، اے مجھے پکارنے والے مانگ، تیری خواہش کیا ہے، تیری تمنا کیا ہے، تیری آرزو کیا ہے، آخر تو کس چیز کی خواہش رکھتا ہے، کس چیز کی تمنا کرتا ہے، سب کچھ عطا فرمانے والا، لیکن خلوص ہو، اخلاص ہو، محبت ہو، اس قدر۔ اسم اعظم کی 2 چیزیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ 1.25 لاکھ کی تعداد میں یا اللہ کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں۔
1 دن کر لیں، 5 دن کر لیں، 10 دن کر لیں، 20 دن کر لیں، آپ کی مرضی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے جب پھر آپ کا اس کا چلہ کرنے لگے اسم اعظم کا، تو اس وقت آپ نے پھر ایک چلہ کشی کرنی ہے، دوسرا اپنے نام کے اعداد نکال کر روزانہ کی بنیاد پر اس کی زکوٰۃ دینی ہے۔ 40 روز یا 41 روز تک اس کو لے جائیں، اللہ کے فضل و کرم سے پوری زندگی آپ کسی کام کے اندر ناکام نہیں ہوں گے بلکہ کامیاب ہوں گے۔ حاضری کا ارادہ کریں گے تو حاضری یقینی ہوگی انشاءاللہ۔ اگر کسی سے دوستی کرنے کا ہوائی مخلوق سے ارادہ کریں گے تو دوستی ہوگی۔ اگر یہ دونوں ارادے بھی نہیں کرتے پھر بھی کبھی بھی آپ کا کوئی جائز کام ہے وہ رکے گا نہیں بلکہ چلتا رہے گا۔ جس کام کی طرف آپ اشارہ کرتے جائیں گے میرے رب کے فضل سے، اسم اعظم کی برکت سے وہ جاری ہو جائے گا۔ اگر آپ اس کو 41 دن تک لے جاتی ہیں، چلہ کشی کرتی ہیں، طریقے 3 ہیں۔ پہلا طریقہ ہے اس کی 1.25 لاکھ زکوٰۃ ادا کر لیں۔ 1.25 لاکھ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اب آپ نے چلہ کرنا ہے۔ چلے کے دوران اس کی تعداد کتنی پڑھنی ہے؟ اس کی تعداد 13,370 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسم اعظم کو یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا نہیں پڑھ سکتے، اللہ 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 یہ بھی پڑھ سکتے۔ اول آخر حصول برکت کے لیے حسب توفیق درود شریف پڑھیں۔ ایک جگہ کا انتخاب کریں، جب چلے کے اوپر بیٹھیں تو اس دن آپ دن کے وقت زکوٰۃ ادا کریں اپنے نام کے اعداد نکال کر، اور اسی ترتیب کے ساتھ اس کو 40 سے 41 روز تک لے جائیں۔ جو نیت آپ کریں گے اسی نیت کے اندر کامیابی ہوگی۔ دراصل لوگ نیت کے اندر ڈیفیکٹ پیدا کرتے ہیں، جیسی نیت ویسی مراد، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو اسم اعظم کی برکتیں ہیں، اس میں نہ کوئی پرہیز ہے، نہ کوئی ڈر ہے، نہ کوئی خوف ہے۔ اب چلہ آپ نے کر لیا، چلہ کرنے کے بعد آپ نے اس کی قوت کو، اس کی طاقت کو، اس کے نور کو، اس کو روحانیت کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنے کے لیے روزانہ 113 مرتبہ صبح اور 113 مرتبہ شام کو پڑھ لیا کریں۔ چلہ کرنے کے بعد اس کا نور اور اس کی برکات، اس کی روحانیت، اس کی طاقت ہمیشہ آپ کے پاس رہے گی۔ اس کے اتنے کرشمے ہیں، جس طرف آپ جس سمت چلتے جائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرماتا رہے گا۔ یہ 2 طریقے اپنا کے دیکھیں، اس کے اندر برکتیں ہیں، ڈھیروں ڈھیر برکتیں ہیں، نہ کوئی پرہیز ہے، نہ کوئی ڈر ہے، نہ کوئی خوف ہے۔ اسم اعظم کی اتنی برکات ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو کامیابیوں سے مالا مال فرمائے۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائیں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک اچھے عمل کے ساتھ، خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔